کرنل سینڈرز جو بعد میں فورل سینڈرز یا کرنل سینڈرز کے نام سے مشہور ہوئے، وہ انڈیانا کے ایک گاؤں میں 9 ستمبر 1890 کو پیدا ہوئے تھے۔ ان کی زندگی کا آغاز بہت محدود معاشی حالات میں ہوا تھا، لیکن انہیں کھانے پکانے کا شوق بچپنے سے ہی تھا۔ ان کی والدہ خود کمانے کے لیے باہر جاتی تھی، جس کی بنا پر وہ 7 سال کی عمر سے ہی کھانا پکانے میں مہارت حاصل کر گئے تھے۔ عمر کے ساتھ ساتھ سینڈرز نے مختلف کاموں کی کوشش بھی کی، لیکن زیادہ تر کام میں ناکام رہے۔ انہوں نے فارم پر کام کرنے سے لے کر فوج میں خدمت کرنے تک مختلف مواقع کا استفادہ کیا۔ انہوں نے اسٹریٹ کار کنڈکٹر، انشورنس سیلز مین اور ایک ٹائر سیلز مین کا بھی کام کیا۔ ان کی زندگی میں کئی مختلف کاموں میں کام کرنے کے باوجود کچھ وقت تک کوئی بھی کام ان کے لیے کامیابی کا باعث نہ بنا۔ ان کی زندگی کی کہانی مزید آگے بڑھتی ہے اور برا وقت یوں ہی ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ ان کی والدہ کی دوسری شادی کے بعد نئے شوہر نے سینڈرز کے بھائی بہنوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور انہیں گھر سے بھی نکال دیا۔ اس کے نتیجے میں 12 سال کی عمر میں سینڈرز کو اپنے آپ کو روزگار کی تلاش میں دوبارہ میدان عمل میں نکلنا پڑا۔ انہوں نے کئی مختلف کام کر کے اپنی زندگی گزاری، لیکن انہوں نے اس سلسلے میں کئی مشکلات کا سامنا بھی کیا۔ 1940 کی دہائی میں سینڈرز نے ایک پیٹرول پمپ پر کام شروع کیا اور اسی وقت اپنے مشہور چکن کا کھانا بھی تیار کرنا شروع کیا۔ انہوں نے اپنے پمپ کے پیچھے کھانے کی تیاری کا سلسلہ چلایا اور جلد ہی ان کے کھانے کا نام ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گیا۔ ان کے فرائیڈ چکن کا کھانا اتنا مقبول ہوا کہ وہ اپنے کھانے کی فرینچائز کے لیے بہت مشہور ہو گئے۔ ان کا کھانا اتنی مقبولیت حاصل کر گیا کہ 1952 میں ان کو پہلی فرینچائز مل گئی، جس کے بعد کرنل سینڈرز نے اپنے فرائیڈ چکن کی فرینچائز پھیلائی اور ان کی کاروبار کے سفر کا آغاز ہو گیا۔ انہوں نے مختلف ریسٹورنٹس کو فرینچائز کے ذریعے اپنے کھانے بیچنے کی اجازت دی، جس سے ان کے کاروبار کا سفر کامیابیاں حاصل کرنے لگا۔ ان کی فرینچائز نظام کے ساتھ کاروبار کا سفر تیزی سے آگے بڑھا اور کچھ عرصے بعد ان کے پاس فرینچائز کی تلاش میں لوگ آنے لگے، بجائے کہ وہ ان کے پیچھے بھاگتے۔ کچھ وقت بعد کرنل سینڈرز کے کھانے کی مقبولیت دنیا بھر میں پھیل گئی اور ان کی کمپنی کی فرینچائز اپنے آپ ہی پھیلتی چلی گئی۔ ان کی فرینچائز نظام کے کامیاب ہونے سے کرنل سینڈرز کو خوشیاں مل گئیں اور ان کی زندگی بدل گئی۔ 1964 میں جاب براؤن نامی 29 سالہ ایک کاروباری شخص نے کرنل سینڈرز کی کمپنی کو خریدنے کی پیشکش کی، جس میں انہوں نے کرنل سینڈرز کو $2 ملین کی پیشکش دی اور وعدہ کیا کہ ان کی ریسیپی کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ کرنل سینڈرز نے ان کی پیشکش قبول کی اور اپنے کاروبار کو اس کے نام کر دیا۔ اس کے بعد کمپنی کے نئے مالکان نے کچھ تبدیلیاں کی، جس سے کرنل سینڈرز خوش نہ تھے۔ ان کو اپنی کمپنی کے فرینچائز کو کھانے کی تیاری کی پالیسی کے بدلنے سے مشکلات ہوئیں اور انہوں نے اپنے بچپن کے مشہور چکن کی مقبولیت کے بارے میں تعریف نہیں کی۔ ان کا اندازہ تھا کہ نئے مالکین کی وجہ سے کمپنی کا نام خراب ہو رہا ہے۔ کرنل سینڈرز نے اپنے فرینچائز کمپنی سے متعلق اپنی رائے کا کھل کر اظہار بھی کیا، جس کی بنا پر نئے مالکان ان سے ناخوش ہو گئے، جس کے بعد کرنل نے اپنا خود کا ریسٹورانٹ کھولا، جس کا نام کلوڈیا سینڈرز ڈنر ہاؤس رکھا گیا اور اس ریسٹورانٹ میں بھی ان کے مشہور چکن کو پیش کیا گیا۔ اس سے نئے مالکین نے کرنل سینڈرز پر مقدمہ بھی چلایا، لیکن بعد میں فیصلہ کرنل کے حق میں آیا اور کرنل سینڈرز کو ریسٹورانٹ کا نام کلوڈیا سینڈرز ڈنر ہاؤس رکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ کرنل سینڈرز کو اپنی کمپنی کی فروخت کے بعد بھی روزانہ کمپنی کے لیے تشہیری کیمپین میں شامل ہونے کا موقع ملتا رہا اور ان کو دنیا بھر میں دیگر پروموشنل ایکٹیویٹیز میں شامل کیا گیا، کیونکہ کمپنی فروخت کرتے وقت یہ وعدہ ہوا تھا کہ کرنل KFC سے جڑے رہیں گے۔ بعد ازاں 1980 کی دہائی میں 90 سال کی عمر میں ان کی ایکچوئلی کیمیا کی وجہ سے موت ہو گئی۔ ان کے انتقال کے وقت دنیا بھر میں 25,000 سے زائد KFC کے ریسٹورنٹس تھے اور یہ سب کرنل سینڈرز کے مشہور چکن کے ذریعے ممکن ہوا تھا۔ ان کا قصہ مثالی ہے کہ کسی کو بھی ناکامی کا سامنا کرنے کے بعد بھی ہمیشہ محنت اور لگن سے نہیں ڈرنا چاہیے اور ہمیشہ کامیابی کی تلاش میں جدوجہد کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ محنت رائے گاہ نہیں جاتی اور پھل دیر سے ہی ضرور لیکن ملتا ضرور ہے۔